اردو ادب اور فن و ثقافت کے دو بڑے قداور نام امجد اسلام امجد اور ضیاء الدین کی یاد میں کراچی کے آرٹس کونسل میں تقریب ہوئی۔ اس موقع پر دو بڑے لیجنڈ کے چاہنے والوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ آرٹس کونسل کے صدر محمد احمد شاہ کا کہنا تھا کہ امجد اسلام امجد اور ضیاء الدین کا خلا واقعی کسی صورت پر نہیں ہو سکتا، دونوں کی کمی ہر موڑ پر محسوس کی جائے گی۔ آرٹس کونسل سے دونوں کا ایک، میں ضیاء صاحب سے جنید تمہیں بتاؤں کہ آرٹس کونسل کا کتنا پرانا رشتہ ہے۔ ضیاء صاحب جب برطانیہ سے پڑھ کے آئے تو 1956 میں آرٹس کونسل نے اور جرمن ایمبیسڈر، کیونکہ اس وقت کراچی کیپٹل تھا تو ساری ایمبیسیز کراچی میں تھیں، امریکن، جرمن، برٹش، تو انہوں نے اسپانسر کیا تھا شیکسپیئر کا ان کی زندگی کا پہلا پلے انہوں نے آرٹس کونسل کے امبریلا میں کیا تھا۔ انور مقصود کے مطابق ایک بہترین دوست سے وہ محروم ہو گئے۔ نرم کو نرم کہنا ہے، گرم کو گرم کہنا ہے، مسئلے کو مسئلہ کہنا ہے، یہ باتیں میں نے ضیاء صاحب سے سیکھی۔ ٹی وی کے سینئر پروڈیوسر کاظم پاشا کہتے ہیں کہ ضیاء الدین اور امجد اسلام امجد ادب و ثقافت کی کھلی کتاب تھے۔ میرا تعلق ان دونوں شخصیات سے کسی نہ کسی طور پہ رہا ہے۔ ضیاء صاحب خیر جب تشریف لائے تھے باہر بیرون ملک سے پاکستان میں، اس وقت میں بہت ان ہو رہا تھا ٹی وی میں، بس تو میں نے ان کے اسٹیج شوز میں جو وہ ریہرسل کرتے تھے وہ میں دیکھتا تھا، جس طرح وہ تیاری کرتے تھے۔ یہ خوش نصیبی تھی کہ میری ٹریننگ سے جیسے ہی فارغ ہوا پھر راولپنڈی میں ہوتے ہوئے ایک ڈرامہ انہوں نے مجھے لکھ کے بھیجا، امجد اسلام امجد نے، اور میں نے وہ ڈرامہ ڈائریکٹ اور پروڈیوس کیا۔ میری قسمت اچھی تھی کہ یوگوسلاویا میں ایک فیسٹیول تھا، اس میں اس کو 3rd پرائز ملا اس میرے پلے کو، تو میرے حوصلے بلند ہو۔ امجد صاحب نے گلے لگا کے مجھے آ کے جب آئے مجھے مبارکباد دی۔ افتخار عارف کے مطابق ہر گزرتے دن کے ساتھ ان دو عظیم شخصیات کی یاد ستاتی رہے گی۔ اب آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ضیاء الدین کے نہ ہونے کے کیا معنی ہیں، اور یہ قوم اس کو یاد رکھے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب تک رینڈرنگ کا اور صداکاری کا اور کوئی اصول اداکاری کا، کوئی اسٹیج کا، تھیٹر کا یہ ذکر ہوگا، ضیاء الدین ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔ شاعرہ زہرہ نگار نے ضیاء الدین اور امجد اسلام امجد سے جڑی یادوں کو تازہ کیا۔ ضیاء کا یہ تھا کہ نظم معرّہ یعنی آزاد نظم کو بھی وہ اس طرح پڑھتے تھے کہ ہمیں یہ احساس ہونے لگتا تھا کہ بھائی اس طرح سے تو کبھی ہماری سمجھ میں اس نظم کے معنی آئے ہی نہیں۔ ڈرامہ نگار اصغر ندیم سید کہتے ہیں کہ ان کی خوش قسمتی ہے کہ وہ امجد اسلام امجد اور ضیاء الدین کے ساتھ وقت گزار چکے ہیں۔ دونوں شخصیات کا دائرہ کام کا، میڈیمز کا بہت بڑا ہے، تو لیکن ضیاء الدین کا یقیناً بہت بڑا ہے۔ ضیاء الدین کی شریک سفر عذرا اس موقع پر شوہر کا ذکر کرتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئیں۔ میں صرف بیٹھ کے سننا چاہ رہی تھی سب کو، جیسے افتخار بھائی نے کہا کہ ابھی یہاں ذکر کیا انہوں نے کہ یہاں پہ جو نوجوان ہیں اور جو کمٹمنٹ ہے وہ ہمارے یہاں نہیں اتنا اس کو اہمیت دیتے لوگ۔ ناپا میں ضیاء الدین کے ساتھ ایک طویل عرصہ گزارنے والے اکبر اسلم کا کہنا تھا کہ یقین ہی نہیں آتا کہ ضیاء الدین اب ہم میں نہیں رہے۔ کبھی سوچ نہیں سکتے تھے کہ آج ضیاء صاحب کی تعزیت کے پروگرام میں ہم اس طرح کھڑے ہوں گے اور یہ سب بات کریں گے۔ اور آرٹس کونسل جب بھی میرا آنا ہوا تو یقیناً ضیاء صاحب کے ساتھ ہی آنا ہوا، کیونکہ وہ ان کا ایک خاص انداز تھا کہ وہ آتے تھے اور پھر فوراً میرے پیچھے چھپ کر بھاگ جاتے تھے اور کہتے یہ تھے یار لوگ گھیر لیں گے، مجھے شرم آتی ہے۔ میرے پاس تو ایک بڑا خزانہ ہے ان کی یادوں کا، وہ اپنے دل کی باتیں مجھ سے کرتے تھے بہت، اور میں تو آج جو بھی کچھ ہوں، بلکہ ناپا میں جتنے لوگ ہیں آج جو بھی کچھ ہے وہ سب ضیاء صاحب کی مہربانیاں ہیں۔ تقریب میں کئی نامور ادبی اور فنکار شخصیات نے بھی اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہوئے یہی کہا کہ ضیاء الدین ہو یا امجد اسلام امجد، دونوں نے اردو ادب کے لیے وہ خدمات انجام دی ہیں جو کبھی فراموش نہیں کی جا سکتی۔